وزیر اور 3 پتلوں کا فرق۔ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کا وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا۔ بچنے کی امید نہ رہی۔ آخری وقت آ پہنچا۔ بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں سے ملے گا۔ یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔ وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دیے۔ تینوں پتلے ہر چیز میں ہی یکساں تھے، قد میں برابر تھے، موٹائی میں بھی برابر تھے اور رنگ میں بھی یکساں تھے۔ تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، کان، ناک اور جسم کے تمام اعضاء سب کے ایک ہی طرح کے تھے۔ بال برابر بھی کوئی چھوٹا یا بڑا نہ تھا۔ وزن میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے ہیں تو بالکل یکساں، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنا دینا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ تینوں پتلوں میں کیا فرق ہے۔ وزیر کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا اسی کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر بننے کی لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے اور پتلوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ روپ جانچتے، لیکن فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح بہت دن گزر گئے، کوئی پتلوں کو نہ پرکھ سکا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے اسی کو سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان بھی وہ سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا۔ ناپ میں برابر، رنگ روپ جانچا، اس میں بھی فرق نہ پایا۔ اس نے تینوں پتلوں کو تو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر چیز میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلوں کو بھی دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی سوراخ اور سوراخ بھی برابر تھے۔ اب وہ آدمی اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا، دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں بھی پھونک ماری۔ پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے، بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے فوراً دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلوایا۔ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا، تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چل پڑے۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں منہ سے پھونکا اور بتایا، حضور یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا اچھائی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو بھائی کیا یہ کوئی اچھائی کی بات ہو گئی؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہی تو قیمتی ہے۔ یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی راز کی بات کی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور جو آدمی دوسروں کا راز کسی سے نہیں کہتا وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہے۔ ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں۔ اچھے بادشاہ ایسے آدمی کو اپنا رازدار بناتے ہیں اور بڑی سے بڑی تنخواہ اسے دیتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے۔ یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔
ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی سے بیل کی طرح لگا رہتا ہے۔ اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا۔ پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں، یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی راز کی بات کہی جائے تو فوراً دوسروں سے کہہ دیتا ہے۔ جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بغیر تحقیق کیے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ اگر رازدار بنائیں تو وہ راز کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے سے لڑا دیتا ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرہ برابر خیال نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بڑا ہی خوش ہوا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آئی، تو حضور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی پتلوں کو جانچتے پرکھتے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کے جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، اور پھر پتلوں کا راز سمجھنا اللہ تعالی نے میرے لیے آسان کر دیا۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا، ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا، پھر انہیں اپنی کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے پوچھا، اتنی دیر کہاں رہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ بولی، کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا، یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنا کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ راز کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور راز کا افشا کر دینا 2 کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ مچ ان پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ استاد، اگر تمہارے پاس 86,400 روپے ہوں اور کوئی ڈاکو ان میں سے 10 روپے چھین کر بھاگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی لوٹی ہوئی 10 روپے کی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، یا پھر اپنے باقی بچے ہوئے 86,390 روپے کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہو گے؟ طلبہ نے کہا، ہم 10 روپے کی حقیر رقم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باقی پیسوں کو ہی حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہیں گے۔ استاد نے کہا، تمہارا بیان اور مشاہدہ درست نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان 10 روپوں کو واپس لینے کے چکر میں ڈاکو کا پیچھا کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر باقی کے بچے ہوئے 86,390 روپے بھی اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں۔ طلبہ نے حیرت سے استاد کو دیکھتے ہوئے کہا، سر یہ ناممکن ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ استاد نے کہا، یہ 86,400 اصل میں ہمارے ایک دن کے سیکنڈ ہیں۔ لوگ کسی 10 سیکنڈ کی بات کو لے کر یا کسی 10 سیکنڈ کی ناراضگی اور غصے کو بنیاد بنا کر ہم باقی کا سارا دن سوچنے، جلنے اور کڑنے میں گزار کر اپنا باقی کا سارا دن برباد کرتے ہیں۔ یہ والے 10 سیکنڈز ہمارے باقی بچے ہوئے 86,390 سیکنڈز کو بھی کھا کر برباد کر دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں
اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔